बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अगस्त 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक 19 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए है, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल लाता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है किंग फहद पुल की, बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया से सऊदी अरब के फ़्लाइट्स के बारे में, बात होगी अबशर की, और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मिडिल और हाई स्कूल के तलबा को मोबाइल लाने की मशरूत इजाज़त। सऊदी वज़ारत तालीम ने मिडिल और हाई स्कूल के तलबा को स्कूल में मोबाइल लाने की इजाज़त दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मशरूत इजाज़त का मकसद दाखिले के वक़्त तलबा का तवक्कुलनामे में स्टेटस देखना है। वज़ारत तालीम ने तलबा और तालबात को हदायत की है कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। तलबा और तालबात पर मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से हदायत की पाबंदी लाजमी है, बसूरत दीगर कार्रवाई का इम्कान है। दूसरी तरफ वज़ारत ने कहा कि इतवार से तमाम स्कूल खोल जाएंगे, जबकि मिडिल और हाई स्कूलों के तलबा को मोबाइल लाने की इजाज़त है। हमें अपने बच्चों और तालीमी इदारों के अलावा वालिदैन पर एतमाद है जो स्कूलों में मोबाइल के सही इस्तेमाल के वो गारंटर हैं। उधर कानूनी मशीर खालिद अबू राशिद ने खबरदार करते हुए बताया कि क्लासरूम में वीडियो बनाना उस्तादा के अलावा दीगर तलबा की इजाज़त के बगैर वीडियो बनाना साइबर क्राइम में शामिल होता है। उन्होंने वालिदैन को हदायत की है कि बच्चों को समझाएं कि दूसरों की वीडियो और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना काबिल सज़ा जुर्म है। आपको बताएंगे उम्रा ज़ायरीन तयशुदा औकात की पाबंदी करें इंतज़ामिया। हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि वह एतमन्ना एप्लीकेशन में दिए गए वक्त की पाबंदी करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक रश को कंट्रोल करने वाली कमेटी के सरबराह इंजीनियर एमन बिन मुस्तफ़ा फिल्मबान ने कहा कि हरम में बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। उन्होंने कहा बाज़ लोग एतमन्ना और तवक्कुलना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं, मगर तयशुदा वक्त के मुताबिक आने की बजाय वो देर से आते हैं या बहुत पहले आ जाते हैं। उम्रे के वक्त का तयन करने का मकसद ही ये है कि तयशुदा वक्त के अंदर अंदर एक ख़ास जो लोग हैं उनकी तादाद को हरम में कंट्रोल किया जा सके। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से जो इजाफी हो जाते हैं लोग। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल फ्राहम करने की जिम्मेदारी ले रखी है। इसे यकीनी बनाने के लिए आपके ताउन की ज़रूरी है और वक्त के शेड्यूल की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। मक्का मुकर्रमा में हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 103 लोग पकड़े गए। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 103 अफराद को हिरासत में लिया है। ये लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होने की रिपोर्ट आने पर घर पर रहने की बजाय, और कुछ लोग दूसरे मुल्कों से सऊदी अरब पहुंचे थे और उनको होटल में रुकने का बोला गया था। लेकिन सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस के तर्जमान ने बताया कि हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। जुर्माने के लिए उन्हें मुतलका इदारों की तहवील में दे दिया गया। सऊदी कानून सेहत के मुताबिक हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। 2 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोहराने पर सज़ा डबल। गैर मुल्की हुआ तो जुर्माने और सज़ा के बाद डिपोर्ट और ज़िंदगी भर के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट। किंग फहद पुल पर सिस्टम में खराबी, गाड़ियों का रश। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। सिस्टम में खराबी पर सऊदी अरब से बहरीन जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई थीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद पुल से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मुल्कों से गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक रवां दवां शक्ल में चल रही थी। अचानक IT सेंटर में तकनीकी खराबी से पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। चंद मिनटों में गाड़ियों की भीड़ लग गई, जबकि बाद मुसाफिरों ने रश को बर्दाश्त से पाकर वो सफ़र का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सिस्टम बहाल होने पर ट्रैफिक दोबारा रवां दवां हो गई। चेक पोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम में फ़नी खराबी चंद घंटों के अंदर दूर कर दी गई। इससे पहले सैकड़ों लोग इंतजार से तंग आकर बहरीन पुल से वापस अपने शहरों को चले गए। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी नादरा से सर्टिफिकेट लें। NCOC।
پاکستانی شہری جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین ملک سے باہر لگوائی ہے وہ خود کو نادرا میں رجسٹر کروا کر ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعرات کو پاکستان میں کرونا وائرس کے معاملات دیکھنے والے ادارے NCOC نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ آج بیرون ملک ویکسین لگوانے والے پاکستانی شہری اپنی تفصیلات نادرا کی ویب سائٹ nims.nadra.gov.pk پر رجسٹر کروا کر کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ NCOC نے نادرا کی پارٹنرشپ سے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل فون میں ویکسین کا سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں اپنا ڈیٹا آپ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ایک اور ٹویٹ میں NCOC کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے مکمل ویکسینیشن ضروری ہے، اپنی ویکسین کی دوسری ڈوز پہلی ڈوز کے 28 دن بعد لگوائیں۔ NCOC کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو دوسری ڈوز لگوانے کے لیے موبائل فون پر میسج کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 28 دن بعد خود ہی کسی سینٹر پر جا کر آپ ویکسین لگوا لیں۔ پاکستان میں یہ مہلک وائرس اب تک 25,000 سے زیادہ انسانی جانیں نگل چکا ہے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں روزگار کی غرض سے لاکھوں وہ غیر ملکی مقیم ہیں۔ اکثر غیر ملکی کارکنان کو ملازمت کے دوران مختلف مسائل پیش آتے ہیں، جبکہ کچھ ملازمین کی نوکریاں اچانک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے وضاحت کی ہے کہ صرف 7 صورتیں ایسی ہیں جب کسی ملازم کا کانٹریکٹ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کفیل یا کمپنی ملازم کا کانٹریکٹ کینسل کرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے اور کمپنی ملازمت کے معاہدے میں توسیع پر راضی نہ ہو تو ایگریمنٹ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی یا ادارہ بند کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایگریمنٹ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جو جاب کا آپ کا معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی جاب کا کانٹریکٹ معاہدہ ختم کرنے کی آخری تاریخ نہ لکھی ہو تو بھی دونوں میں سے کسی کی بھی خواہش پر ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مخصوص پروجیکٹ یا کام کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور وہ مکمل ہو جائے تو بھی ایگریمنٹ ختم تصور کیا جائے گا۔ قانون محنت کی دفعہ 75 کے تحت کوئی مجبوری پیش آ جانے پر بھی کانٹریکٹ ختم کیا جا سکتا ہے، اور دونوں اگر فریقین راضی ہیں تو بھی اپنی جو رضامندی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں اجیر یعنی ملازم کی تحریری منظوری لازمی ہوگی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی کارکن کی تنخواہ اس کی مرضی کے بغیر کم نہیں کی جا سکتی۔ تنخواہ کم کرنے کے لیے ملازم سے تحریری منظوری لینا بھی ہوگی، ورنہ متعلقہ ادارے کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابشر کے ذریعے اب سعودی عرب آمد کا اندراج بھی ممکن۔ ای پلیٹ فارم ابشر نے اعلان کیا ہے کہ اب سعودی عرب آمد کا اندراج بھی ابشر کے ذریعے آن لائن کیا جا سکے گا۔ اخبار 24 کے مطابق نئے سسٹم کے تحت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزوں پر آنے والے سعودی عرب آمد سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے کورونا سے متعلق صحت معلومات کی رجسٹریشن آن لائن کر سکیں گے۔ یہ سہولت ایئرپورٹ، بندرگاہوں، بری سرحدی چوکیوں پر امیگریشن کی کارروائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے ابشر نے توجہ دلائی ہے کہ اس سہولت سے جو کیٹیگری کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں سعودی شہریوں کے ساتھ آنے والا گھریلو عملہ، ویکسین یافتہ ملاقاتی، علاج کے لیے آنے والے غیر ویکسین یافتہ اور ویکسین یافتہ مقیم غیر ملکی یعنی کہ اقامہ ہولڈر، بغیر ویکسین والا غیر ملکی۔ ابشر نے توجہ دلائی کہ بغیر ویکسین والا غیر ملکی وزٹر، ٹورسٹ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ابشر نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابشر پلیٹ فارم کے مین پیج پر جا کر آپ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابشر پر مین پیج پر جانے کے بعد قدوم پلیٹ فارم کا رخ کیا جائے، جہاں داخل ہونے کے لیے آپ کو کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو کچھ مزید خبروں کی طرف لے کے چلیں گے۔ آپ کو بتائیں گے بوداپست میں سعودی طیاروں نے کرتب دکھائے۔ ہنگری کے دارالحکومت بوداپست میں سعودی فضائیہ کے طیاروں نے کرتب دکھا کر شہریوں اور ٹورسٹ سے داد وصول کی ہے۔ سعودی سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی فضائیہ نے جو طیارے ہیں ان کے بوداپست میں منعقد ہونے والے عالمی ہوا بازی کے شو میں شرکت کی، اور اس میں سعودی سفارت خانے نے بتایا کہ 28 اور 29 اگست کو ہوا بازی کا عالمی جو انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور سعودی طیارے اسی مناسبت سے آسمان میں کرتب دکھا کر داد وصول کر رہے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں آج پاکستان سے اور انڈیا سے آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو سعودی عرب آئیں گی۔ پہلے اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی تو آج پاکستان سے جو ہے آپ کو بتائیں گے دمام کے لیے 2 فلائٹ آئیں گی، جس میں سے ایک آئے گی اسلام آباد سے PK9245 جو دمام پہنچے گی، اور ایک آئے گی فلائٹ کراچی سے دمام کے لیے PK9241 PIA کی۔ جدہ کے لیے آج 2 فلائٹس آئیں گی پاکستان سے، ایک اسلام آباد سے آئے گی پاکستان سے PIA کی PK9741، اور لاہور
سے جدہ ایئر بلو کی آئے گی PA4700۔ اسلام آباد سے بھی 2 فلائٹ آئیں گی سعودی عرب کے لیے، PA2744 اسلام آباد سے ریاض اور PA2999 اسلام آباد سے ریاض کے لیے آئے گی، ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ لاہور سے صرف جو ہے وہ ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی PK9729 اور جو کہ PIA کی فلائٹ ہوگی، اور کراچی سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی SV709، یعنی کہ ریاض کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ آئیں گی، جدہ کے لیے 2 اور دمام کے لیے بھی 2 آئیں گی فلائٹس پاکستان سے۔ انڈیا سے سعودی عرب آج فلائٹس کے لیے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی کوچن سے 6E941 جس کا نمبر ہے انڈیگو کی، اور بنگلورو سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی G89001، اور اس کے علاوہ کوزیکوڈ سے دمام کے لیے ایک فلائٹ آئے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1385، اور دلی سے دمام کے لیے ایک فلائٹ آئے گی ایئر انڈیا کی AI1913، اور اس میں تمام وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہ 2 ویکسین کی ڈوز لگوا کر ڈائریکٹ سعودی عرب آ رہے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سعودی خاندان ملک میں سیاحت سے متعلق تصور کو بدلنے کے لیے پرعزم۔ سعودی حکومت نے جہاں ٹورسٹ کی سالانہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، وہیں ایک سعودی فیملی بھی اپنے ملک میں ٹورزم کے شعبے میں فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بندر الرفاعی نامی سعودی شخص اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ سعودی عرب کے ٹورسٹ مقامات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر رہے ہیں۔ 45 سالہ بندر الرفاعی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ان کی فیملی کو مہم جوئی کا انتہائی شوق ہے، جو سعودی عرب سے متعلق دقیانوسی خیالات کو تبدیل کرنا ہے۔ سعودی عرب صرف ریت اور صحرا ہی نہیں، یہاں پر دنیا بھر کی انٹرٹینمنٹ موجود ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کی۔ الحمدللہ کورونا کے کیسز میں مزید کمی، کورونا کے نئے کیسز 290، صحت یاب افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ کئی ہفتوں سے کورونا کے نئے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ کورونا کے نئے کیسز 290 ریکارڈ پر آئے، جس کے بعد کل تعداد 5,43,318 ہو گئی۔ اسی طرح صحت یاب افراد کی تعداد 535 رہی، جس کے بعد کل تعداد 5,30,917 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کو کورونا سے 7 اموات ریکارڈ پر آئیں، جس کے بعد کل تعداد 8,512 ہو گئی ہے۔ کورونا کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں ریاض ریجن میں 62 ریکارڈ پر آئے، اس کے بعد مکہ مکرمہ ریجن میں 51 اور منطقہ شرقیہ ریجن میں 30، القصیم 29، جازان 27، عسیر 23، مدینہ 18، نجران 15، الجوف 9، تبوک 8 اور حدود شمالیہ سائد حائل 6 اور الباحہ میں 5 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ سعودی تھیٹر اینڈ پرفارمنگ آرٹس اتھارٹی کا دوسرا تربیتی پروگرام۔ سعودی تھیٹر نے جو ہے اداکاری اور ہدایت کاری کا دوسرا تربیتی پروگرام شروع کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس پروگرام کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو دریافت کرنا اور پیشہ ورانہ کوششوں اور مہارت کو مزید نکھارنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروگرام کی سرگرمیاں ریاض میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کے اسٹیج پر 10 دن تک جاری رہیں گی۔ تبوک میں انار کی سالانہ پیداوار 30 لاکھ کلو گرام۔ تبوک کے کاشتکاروں نے انار کی فصل اتارنا شروع کر دی۔ سال رواں 2021 کے آخر تک تبوک کے باغات انار مارکیٹ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ SP کے مطابق تبوک میں 180 باغات ہیں، ان میں سے 80,000 سے زیادہ انار کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔